ज़ीहा सैयद अली डॉन की जो रिपोर्टर है, यानी उसके अलावा किसी ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट को जो हमारे टीवी में बैठे हैं, टीवीज़ के जो बड़े बड़े महानता और एंकर पर्सन और पता नहीं क्या कुछ है, किसी को ये करज नहीं हुआ, किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि इस स्टोरी की तरफ या इन चीज़ों की तरफ देखे या बात भी करे। वो काट रहे थे, हम इसका हिस्सा बनाएंगे। बीप कर दे। बीप अब तो वो बीप भी नहीं करते क्योंकि लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि बीप क्यों हुआ है। अब वो निकाल लेते हैं इसको बीच में से। एक बंदा परदेश में बैठा हुआ है जिसका मैंने अभी नाम लिया, प्रॉपर्टी टाइकून। तो उसने जो 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम प्रॉपर्टी टाइकून से दरख्वास्त कर दी है। कराची में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स थे, अल्ताफ हुसैन साहब, पीपल्स पार्टी और सिंध पुलिस। अल्ताफ हुसैन साहब को यूनिवर्सिटी दे दी, पीपल्स पार्टी के साथ ये सारा मलीर वाला सिलसिला चला, और पुलिस को शहदा को एक 5-5 मरले का प्लॉट दिया बहरिया टाउन कराची में। तो मलिक साहब कराची में जहाँ से भी गुजरते थे ना, सिर्फ सलूट पड़ते थे मलिक साहब को। हम ये नहीं सोच सकते कि कोई मेट्रो बस बिजनेसमैन आके चलाएगा लाहौर में। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पे अंडरपासेस बनवाए हुए कराची में। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो है वो, उसकी एंट्रेंस एक पीसी होटल जैसी एंट्रेंस है। आप कॉर्पोरेट लुक है बिल्कुल। जहाँ पे उनकी दोस्तियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे तो पूरे शहर को उन्होंने कराची की सबसे पहले सफाई का मुहिम शुरू की थी ना उन्होंने। वो पहले जब गए हैं उन्होंने सोचा कि बहरिया टाउन का पहले इसको सफाई करो इसकी। BTK प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची वाला ना, तो वो फिर इस कहानी के 3-4 प्लॉट हैं। अगर आप इस पे कल को कोई फिल्म बनाना चाहें या सीरीज बनाना चाहें तो मैं ये श्योर करता हूँ, अगर कोई और भी इन्वेस्टर हो इस फील्ड में तो चलेगा कि दुनिया में, या आप कहें कि इस रीजन में जो क्राइम और पॉलिटिक्स पे सीरीज बनती हैं उसमें सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये सीरीज बनेगी। इसमें टॉप हिरार्की है आपकी, लेकिन प्लेबियंस भी हैं, पैट्रिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं, एवरीथिंग जो है उनके हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कड़का दी। बिल्कुल ठीक है, मतलब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वाई और आप यानी किस क्या आपको मजबूरी बन गई है। ठीक है, अगर मलिक रियाज से तो परहेज करना चाहिए था इमरान खान साहब को। मलिक रियाज को सिर्फ एक बंदे ने इस सोशली डिफीट दिया, वो है ताहिरुल कादरी साहब। 11th आवर पे वो मिलने आ गए हैं बगैर बताए चौधरी शुजात साहब के साथ, और उन्होंने साफ सबके सामने जाके कह दिया था कि जी मैंने इनको नहीं बुलाया। इन्होंने कहा कि जिसको मर्जी ले आपका घर है, आपका घर है कि मलिक साहब का नाम नहीं लिया था, नाम नहीं लिया, मुझे तो इल्म नहीं था। जब कह दिया जी कि आपका घर है, इन्होंने फरमा दिया कि ये आपका घर है, आप जिसको मर्जी ले आए। इसको एमिकेबली तय कर ले। मैं इनसे जरूर बात करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे माफ करो। देखिए मुझे आपके, मैं फिर माफी का खासदार नहीं, हूँ। मैं एक ऐसी स्टोरी है जिसको मैं बहुत अरसे से कवर करना चाह रहा हूँ, और ये स्टोरी मज़ीद बड़ी होती जा रही है। और तकरीबन आप ये समझ लें कि 2013-14 से जब दी नेशन में हुआ करता था, तब से मैं बहुत सोचता था कि यार इस बंदे पे ना कोई बहुत बड़ा फीचर आना चाहिए विद ऑल द फोटोग्राफ्स एंड एविडेंसेस एंड एवरीथिंग। मगर उस वक्त तो उसकी प्रोफाइल इतनी थी नहीं जितनी अब हो चुकी हुई है। यानी एग्जैक्टली आप समझ लें कि 11 साल बाद दिस मैन हु वी आर टॉकिंग अबाउट, मलिक रियाज, वो हर जगह छाया हुआ है। आजकल फिर खबरों की जीनत बना हुआ है वो। अच्छा, मलिक रियाज साहब का जो बूम हुआ है ना, बूम, वो 2014 में जब ये BTK प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची वाला ना, तो वो फिर उस पे अगर आप कोई हॉलीवुड की ना एक पूरी सीरीज बन सकती है, और अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करे तो मेरा ख्याल है ये दुनिया में क्राइम, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की ये एक ऐसी दास्तान है कि शायद सर इसके ना एम्बियंस में ये है कि ये असल में ये हैंडशेक पता किसका था? ये असल में तो मलिक रियाज और जरदारी साहब का हैंडशेक था ना, और तो ये होना ही इस तरह का था। ये एक लाजवाल दास्तान होनी थी। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको पता, बड़ा बंदा जो है ना वो कभी ये नहीं बताता कि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इमरान खान से जाके पूछे कि सर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है,
تو خان صاحب کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ اس سے ہزاروں لوگ ناراض بھی ہوں گے. سیاستدان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے. مگر ملک اور بڑا بندے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس مین بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ بھئی اس کا بیسٹ فرینڈ کون ہے, کیونکہ اس سے ہزاروں کو ناراض کر رہا ہے. ملک ریاض سے ایک انٹرویو میں انٹرویوی نے پوچھا کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے, تو بغیر کوئی سانس میں کوئی خلل آئے انہوں نے کہا جی زرداری صاحب از مائی بیسٹ فرینڈ. اور زرداری صاحب نے کبھی نہیں, زرداری صاحب تو کبھی نہیں کہیں گے, وہ کب کہیں گے. مگر اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے دا لیول آف پارٹنرشپ دیٹ وینٹ انٹو بحریہ ٹاؤن کراچی. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے جب ملک ریاض جیسے بندے نے یہ کہا کہ میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ زرداری ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے. پروین رحمان جو تھی اس کا بھی مرڈر ہوا ہے, اور وہ بڑی ایکٹیو تھی یہاں پہ. یہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمینیں وغیرہ ادھر ادھر ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ اگر فلم یا سیریز بنتی ہے نا تو اس میں 2 خواتین کا جو رول ہے وہ ایز اے مطلب ٹاپ اور لیجنڈ اور ہیروئن کا ہونا چاہیے. ایک نازیحہ سید علی ڈان کی جو رپورٹر ہیں, یعنی اس کے علاوہ کسی ٹریڈیشنل جرنلسٹ کو جو ہمارے ٹی وی میں بیٹھے ہیں, ٹی ویز کے جو بڑے بڑے مہانتا اور اینکر پرسن اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, کسی کو یہ کرج نہیں ہوا, کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس سٹوری کی طرف یا ان چیزوں کی طرف دیکھے یا بات بھی کرے. آپ تب کی بات کریں, ہم آج کی بات کر لیتے ہیں. کل حامد میر صاحب, کیونکہ ملک ریاض صاحب خبروں میں اس وقت, کیونکہ آپ کو پتا القادر ٹرسٹ بھی چل رہا ہے اور کل پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے نیب کی طرف سے. بٹ ہر شو میں, جیو کے ہر شو میں جہاں پہ ملک ریاض کا نام آ رہا تھا وہ سینسر ہو رہا تھا, وہ کاٹ رہے تھے. ہم اس کا حصہ بنائیں گے بیپ. اب تو وہ بیپ بھی نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بیپ کیوں ہوا ہے, اب وہ نکال لیتے ہیں اس کو بیچ میں سے. ایک بندہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا, پراپرٹی ٹائکون. تو اس نے جو خبر دو یہ سر کہ آپ نے کی بات کی, ہاں صاحب کی بات کے اندر دیکھیں آدمی کو کسی کا اچھا وقت ہو برا وقت ہو اس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی ملزم پراپرٹی ٹائکون سے درخواست کر دی ہے. اور حامد میر صاحب نام لے رہے ہیں مگر چل نہیں رہا, شاہ خان زادہ نام لے رہا ہے مگر چل نہیں رہا, نام لے رہے ہیں وہ مگر چل نہیں رہا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بڑا قبضہ ہے میڈیا پہ بھی ملک ریاض صاحب کا, کہ فوجیوں کے خلاف بھی چل جاتی ہے خبر, عدلیہ کے خلاف بھی چل جاتی ہے. اگر ملک ریاض کا نام لے کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. نام تو عمران خان کا بھی نہیں آتا, لیکن وہ کسی اور ریزن سے نہیں آتا, یہ کسی اور ریزن سے نہیں آتا. عمران خان کا نام نا پھر بھی سلپ اپ ہو جاتا ہے. یہ تو عمران خان کا نام سلپ ہو جاتا ہے, آرمی کے لوگوں کا نام سلپ ہو جاتا ہے, عدلیہ کا نام سلپ ہو جاتا ہے, ملک ریاض کا نام نہیں سلپ ہوتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض کا نام کہا گیا کہ تسی چلاونا نہیں فار گڈ ریزنس, اور عمران خان کا کہا گیا کہ تسی چل فار سم بیڈ ریزنس. بالکل صحیح ہے. مگر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ میڈیا کے اوپر ہم سینسرشپ کی بات کرتے ہیں, ہم جب بھی سینسرشپ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, ہمارے عدلیہ آتی ہے, پیکا آرڈیننس آ گئی ہے, یا فوج, یا کوئی مذہبی کو مسئلہ آ گیا. مگر یہ بزنس مین جب اٹھ کے اتنی طاقت ایکوائر کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کو سائلنس کرتے ہیں, تب کوئی صحافی نہیں بولتا, تب یہ میڈیا کی آزادی پہ کوئی ضرب نہیں ہے, تب کوئی سینسرشپ نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھا دیں پہلے, یہاں تو شروع کرتے ہیں کہ ملک ریاض کا یہ کیسا قبضہ ہے میڈیا کے اوپر. کل پرسوں پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نیب کی, وہ ڈان نے اس کو لیڈ سٹوری کے پہ چلایا. باقی میں نے اخبار دیکھے, کہیں مجھے نظر ہی نہیں آئی وہ خبر. اچھا, جنگ کے بیک پیج پہ وہ لگی ہوئی تھی چھوٹی سی کر کے نا, جیسے آپ اس کو ایک خاص ٹرمنالوجی کہتے ہیں انگریز اردو میں نا, ہم نیوز روم میں بندے بولتے ہیں کہ انہوں لکو کے لا دو, یعنی اس کو چھپا کر لگا دے اخبار میں. تو لگے چھپا کے, وہ چھپا کر لگی ہوئی تھی, اس میں کوئی 3 لائنیں تھیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خبر کیا ہے. بس وہ یہ تھا کہ کور ایک کر دیا کہ جی خبر لگ گئی ہے. اچھا, باقی میں نے کہا ظاہر ہے وہ خبر ایک بڑی خبر تھی, یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے ہیں, اس کو لے کے انٹرپول سے کرنا ہے. بہت اگریسو تھا. اور اس کے فوری بعد پھر ملک صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ٹویٹ بذات خود وہ پورا ایک پنڈورا باکس اس سے کھل جاتا ہے. انہیں کیا میں دس دینا جی, ایسے ہی ہوا نا, انہیں کیا میرا منہ نہ کھلوائیں.
جیسے وہ دو بندے لڑتے ہیں نا آپس میں, وہ کہتے ہیں چپ کر جا پھر, ایسے ہوا بالکل ایسے ہی ہوا. تو مگر پیچھے سے عمران خان کہہ رہے ہیں نہیں بول بول, وہ کہہ رہے بتاؤ, وہ کہہ رہا ہے نہیں اس کو کہو بتائے. اچھا اس ساری ایپیسوڈ میں اگر کوئی بندہ لیسٹ بینیفیشری ہے وہ عمران خان ہے. ملک ریاض صاحب کے معاملات میں کوئی بندہ یا بندے سے کہہ لے, یعنی یہ جو پیٹریشن اور پولیٹیشنز کی جو ایک بریڈ ہے ہمارے ملک میں, یہ جو پلوٹوکریسی ہے, اس میں لیسٹ بینیفیشری عمران خان ہے. مگر اس سے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ عمران خان بھی ایسا نہیں ہے کہ پرمیبل نہیں ہے. یہ وہ ملک ریاض میں جیسے ہم نے فون پہ ڈسکس کیا, یہ وہ کیس ہے, یہ وہ دھاگا ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے پروئی ہوئی, نون لیگ بھی پروئی ہوئی ہے اس میں, اور پی ٹی آئی بھی پرو دی ہے. تو ملک ریاض کی گیم از ہائر دین. اگر نا یہ بات بندہ, یہ پھر پی ٹی آئی والے ہو جاتے ہیں ناراض, گالیاں نکالتے ہیں بندے کو, وہ کیونکہ عمران, اب اس میں یہ ہے تو صحیح معاملہ, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ, آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا جو, یا اس میں کافی انوالومنٹ ہے. خان صاحب نے پھر فرا جو ہے ان کے حق میں ایک پریس کانفرنس کڑکا دی. بالکل ٹھیک ہے, مطلب یو آر دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری, وائے, اور آپ ایک 2-4 اصل میں خان صاحب کے پوائنٹ ایسے ہیں, آپ ان کو چاہے جو مرضی ان کی تعریفیں کر لیں, 4 پوائنٹ, 4 ایک ایسے جو جن پہ ان کو کوئی بندہ جو ریزنیبل مین ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. فرسٹ, اس نے پارٹی میں سارے وہ فیوڈلز اور مطلب جو بھی لوگ تھے الیکٹیبلز اور سارے لے لیے. خیر یہ تو جناح اور سکندر پیکٹ ہوا تھا اس وقت, جناح نے بھی مسلم لیگ میں سارے لے لیے تھے اور علامہ اقبال ان سے ناراض ہو گئے تھے. خیر وہ لے لیے, چلیں جی. اس نے کہا جی میں بندے کہاں سے لاؤں, پھر انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا میں بندے کہاں سے لے آؤں. یعنی آپ جو ایک ریولوشن اور انصاف اور سارا وہ آپ تھیسس لے کے چلے ہیں, اس پہ آپ نے یکدم کمپرومائز کر لیا اور یہ کہہ دیا اس کا کہ جی میں بندے کہاں سے لاؤں. خیر پھر باجوہ کی ایکسٹینشن دوسرا, تیسرا یہ معاملہ القادر والا, ٹھیک ہے. اچھا چلے پھر یہ پاپا جونز کے جنرل صاحب جو تھے یہ خود ہی کہتے ہیں جی میں نے اس کو سن لیا اور وہ کلیئر ہے. مطلب آپ ہی جج ہیں, آپ ہی لسنر ہیں, آپ ہی پروسیکیوشن کرتے ہیں اور سارا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے معاملے میں, فرا کے معاملے میں اس پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, اس پہ کی یعنی چیز کیا ہے, آپ کو مجبوری بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر ملک ریاض سے تو پرہیز کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. ملک ریاض کو صرف ایک بندے نے اس سوشلی ڈیفیٹ دیا, وہ ہے طاہر القادری صاحب. طاہر القادری صاحب سے بالکل یعنی وہ دھرنا دینے جا رہے تھے اسلام آباد, بالکل 11th آور پہ وہ ملنے آ گئے ہیں بغیر بتائے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے صاف سب کے سامنے جا کے کہہ دیا تھا کہ جی میں نے ان کو نہیں بلایا. بے شک بالکل لے کے آئیں, آپ کا گھر ہے, جس کو چاہیں آپ لے کے آئیں, جس کو چاہیں آپ لے کے آئیں. بالکل صحیح. لیکن یہ بتا دیں ان کا نام نہیں لیا تھا, نام نہیں لیا تھا, ٹھیک ہے. ملک ریاض صاحب کا نام نہیں, لیکن نام اگر از خود ہم لے آئے اس خیال سے, بس تو اس خیال سے ہم لے کے آئے تاکہ یہاں پر آ کر مجھے اطلاع نہیں تھی, اطلاع باقاعدہ ہم بات چیت کرتے, اطلاع نہیں تھی مجھے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے کہا کہ جس کو مرضی لے آپ کا گھر ہے, صاحب نے پوچھا کہ آپ کا مگر یہ گھر ہے, بتائیں کہ ملک صاحب کا نام نہیں لیا تھا, نام نہیں لیا مجھے تو کیونکہ علم انہوں نے نہیں تھا. جب کہہ دیا جی کہ آپ کا گھر ہے, انہوں نے فرما دیا کہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ جس کو مرضی لے آئیں. ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ میں اس کو ایمیکیبلی طے کر لیں. میں ان سے ضرور بات کروں گا, میں ابھی جا رہا ہوں, مجھے معاف کروں. دیکھیے مجھے آپ کے, میں پھر معافی کا خاص گار ہوں. نہیں, آپ میرے گھر پہلی بار آئے ہیں, پوائنٹ کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں. پہلی یہ عمران خان کو بھی ایگزیکٹلی یہ بیہیویئر لینا چاہیے تھا. ملک ریاض جس کے پاس سے بھی گزر جائے نا اس پہ بھی کرپشن کے الزامات لگ جاتے ہیں. خان صاحب نے یونیورسٹی بنوا لی, اور وہ اب جیسے یہ کہتے تھے نا گھڑی, وہ خانہ کعبہ والی گھڑی نہیں, یہ دیکھیں نا ہمارے ملک میں کس طرح مذہب کو ٹلٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہیں گھڑی نہیں, خانہ کعبہ والی گھڑی ہیں.
अब ये कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं, सीरत नबी, ये जो इनके डिफेंडर है, वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाई जाती है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुसैन अहमद मदनी ने कांग्रेस से पैसे ले लिए थे, ठीक है, और देवबंद पे लगा दिए। उन्होंने कहा, मगर कहा जाता है, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हम इसकी वॉशरूम और लेटरिन बनवा लेंगे। तो वो ये कहते हैं, अब देखें हमारे मुल्क में मजहब को एक टूल के तौर पर, ये अगर आप कहें ना इंडिया में आप हम सब यहाँ पे कर देते हैं, वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा होगा, सारा कुछ हो रहा होगा। मजहब को एक्सप्लॉइट जितनी बदतरीन शक्ल में इस मुल्क में किया जाता है, कहीं इसकी मिसाल नहीं है, और पूरे कानूनी तरीके से किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटी नहीं, सीरत नबी पढ़ाई जाती है वहाँ पे, सीरत नबी पढ़ाई जाती है, और फिर उसके रद्द में मौलवी आ गए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी सीरत नबी इस तरह के पैसों से नहीं पढ़ाई जा सकती जैसे वो हमेशा पहले बड़े एक जिहाद कर रहे हों, यानी वो भी फौरी तौर पर टपक पड़े हैं। ठीक है, अजीब किस्म के लोग हैं यार। और ये कह रहे थे पहले, नहीं जी घड़ी नहीं, खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी। यार इतने ये, और फिर सुनने सुनाने वाले प्रोपेगेंडा, ये मतलब चलता है आपका मुल्क का। बहरहाल ये जो when I went through, मैंने सोचा कि देखें ये अल कादिर ट्रस्ट जो है एक्चुअल में ये वो केस है जो कि बहरिया टाउन कराची से चला, उसके बाद ये हुसैन नवाज के घर ख़रीदा, और फिर वो वापस आके अल कादिर ट्रस्ट, ये सब मिले में। तो आई थॉट कि इफ्तिखार भाई को बुलाया जाए और वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आप कह रहे थे कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलीट कैप्चर है। ठीक है, अच्छा, ये जो सिस्टम है ना अली, इसको अगर आप बाहर से देखेंगे आपको ये रॉटन लगेगा, आपको एक बिखरा हुआ और ब्रोकन सिस्टम लगेगा, लेकिन ये इतनी वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इतनी ये इन डेप्थ और इतनी स्मूथ काम कर रही है कि इसका एक पुर्जा इधर से उधर नहीं होता। ठीक है, इस सिस्टम का जब आप सिस्टम में दाखिल होकर देखते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जो सिस्टम से कनेक्टेड है, और इसी सिस्टम को बचाने के लिए जो हम कह रहे हैं, ये सारे कहते हैं सिस्टम को बचाना है, बड़े वो खुले कहते हैं, खुले आम कहते हैं सिस्टम को बचाना है। तो ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में आप देखें कि थोड़ा बहुत कोई इधर उधर होता है तो उसको उठाकर निशाने इबरत बना देते हैं, निशाने इबरत। ठीक है, अब मलक साहब कहते हैं ना, मलक साहब कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ले आएंगे उनको, यानी सिस्टम को इन्होंने इंटैक्ट रखना है। मलक साहब का वो सिस्टम का एक टाइनी सा, एक छोटा सा पार्ट है, अगरचे वो बड़ा पार्ट, मतलब एक वजन में ज़्यादा है, लेकिन वो अगर कोई ये जो, क्योंकि पूरी हिरारकी ऊपर से नीचे तक हिलती है। ठीक है, यानी ये इतना हॉरिबल कहानी है कि आप इमरान सीरीज़ की जो पहले हम छोटे होते कुछ चीज़ें पढ़ते थे ना, यानी एक एक पार्ट आप इसका देखें तो आपको होश रुबा चीज़ें नज़र आएंगी, होश रुबा। ठीक है, और आप कहेंगे यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 16-17 हज़ार एकड़, ठीक है, 18,000 एकड़, अब तो वो बैरियर टाउन कराची तो मेरे ख्याल 50,000 एकड़ पे है, 46,000 एकड़ पे तो है ये, 46,000 एकड़। ये कोई पंजाबी में है ना 2,000 मुरब्बे बन देने। ठीक है, और अगर इसकी कास्ट यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड से करके निकालें ना, यहाँ की, वो तो कराची है, ठीक है, तो ये कुछ 4-5 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ ज़मीन है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ज़मीन उसकी है, ये कुछ 6-7 लाख एकड़ पे, कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, इसकी कोई 18-20 हज़ार एकड़ रकबा जो था वो शिफ्ट करना था बैरिया को। ठीक है, वो किस तरह किया जाए? अब जो पूरी लैंड है सूबों की या मुल्क की, वो आपको पता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर होती है। अब लॉज जो थे वो नहीं इजाज़त दे रहे थे। इन्होंने क्या किया आपको पता है? इन्होंने वो कानून तब्दील किया सिर्फ ज़मीन इसको देने के लिए। 1993 का एक्ट मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है,
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे सकता है ज़मीन किसी को, लेकिन वहाँ पे उस वक्त कराची अनरेस्ट केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने उनको मना कर दिया था कि कहीं आपने ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं करनी। ये जो ड्रामा स्टेज हो रहा था ना, ये 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ये यानी 9 साल हैं, 8-9 साल, जब 2019, 2018 तक आप कहें कि ये पूरा सीन अप एंड डाउन चलता रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ। पुलिस, ठीक है, मकामी जो वडेरे पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग और सब एक फाइल में फिट हो गए। BORs, ऑफिशियल्स, कोई अच्छे भी होंगे, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। ठीक है, करोड़ों, पता नहीं अब वो खुद सेल्फ सर्विस कर रहे थे, हो ये रहा था डेवलपमेंट के नाम पे कि जी डेवलपमेंट हो रही है। अब ये किस किस्म की डेवलपमेंट थी, ये क्या डेवलपमेंट थी, हमें नहीं पता। और आखिरकार ये हैंड ओवर कर दी गई ज़मीन बैरियर टाउन को। ठीक है, और वो बैरियर टाउन, फिर ये घंटी बज गई उधर। अच्छा, अब देखें एक, सॉरी, हम इस खातून को, मैं जो क्रेडिट, जो ड्यू क्रेडिट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नाज़िहा सैयद अली जो डॉन की अब जो रिपोर्टर हैं, ठीक है, उसके ज़रिए, किसी को ये जुर्रत नहीं हुई। उस खातून की आप बहादुरी देखें, उन्होंने, यानी किसी को नहीं पता मरी में क्या हुआ, पिंडी में क्या हो रहा है, या लाहौर में क्या हुआ। अब लाहौर में भी इस तरह हम तो नहीं मतलब कर सकते थे, या कि जाना चाहिए था आइडियली तो, लेकिन आपको पता है डॉन की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट भी किया जाता है, और वहाँ पे ये भी यकीन होता है कि स्टोरी हमने दी तो लग भी जाएगी, जब भी जाएगी। तो फिर आप हम इस तरह यहाँ पे हमारे बहुत से दाने नहीं करते। मलिक रियाज हैं कौन, कहाँ से आए ये, वेयर इज दिस पर्सन कम फ्रॉम एकदम से, और ये एकदम से स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर कैसे नाम फ्लोट कर रहा है? ये तो सबको ही पता है, ये तो चीज़ें वैसे अवेलेबल हैं। ये सियालकोट के थे, और फिर यानी एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड के और बंदे थे, फिर इन्होंने कोई नेवी में चले गए, वहाँ पे किसी छोटी पोस्ट पे, फिर उन्होंने वहाँ पे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू कर दिए, तो वहाँ से इनकी तरक्की वगैरह हुई, और फिर ये इन्होंने बहरिया का नाम इस्तेमाल किया, और सबसे पहले पिंडी में बना बहरिया, उसके बाद लाहौर में बना बहरिया, फिर कराची गया बहरिया टाउन, फिर कराची गया। जब कराची गया बहरिया टाउन, इन्होंने सोचा कि कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कौन है, तो उन्होंने उनको प्लीज़ करना शुरू कर दिया। कराची में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब, पीपल्स पार्टी और सिंध पुलिस। अल्ताफ़ हुसैन साहब को यूनिवर्सिटी दे दी, पीपल्स पार्टी के साथ ये सारा मलीर वाला सिलसिला चला, और पुलिस को, शहदा को एक 5-5 मरले का प्लॉट दिया बहरिया टाउन कराची में। तो मलिक साहब कराची में जहाँ से भी गुजरते थे ना, सिर्फ सलूट पड़ते थे मलिक साहब को, और कोई मतलब उनके रास्ते में कोई बंदा खड़ा नहीं होता था। और कराची जैसे एरिया में, आई कैन इमेजिन, दिस कैन बी इमेजिन्ड इन कराची विद इट्स फुल फॉर्म। हम ये नहीं सोच सकते कि कोई मेट्रो बस बिजनेसमैन आके चलाएगा लाहौर में, फॉर एग्जांपल ग्रीन टाउन से चुबरची तक, ये कोई प्राइवेट बंदा हम सोच नहीं सकते। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पे अंडरपासेस बनवाए हुए हैं कराची में, तो वो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो है, वो उसकी एंट्रेंस एक PC होटल जैसी एंट्रेंस है, आप कॉर्पोरेट लुक है बिल्कुल। सो ये भी नहीं कह सकते कि वो मतलब कि ही इज़ नॉट बीन सीन। जहाँ पे उनकी दोस्तियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ पे तो पूरे शहर को उन्होंने, कराची की सबसे पहले सफाई का मुहिम शुरू की थी ना उन्होंने। वो पहले जब गए हैं, उन्होंने सोचा कि बहरिया टाउन, उन्होंने कहा पहले इसको सफाई करो इसकी, और पूरी मशीनरी मलिक रियाज साहब के साथ चलती थी, आज तक चल रही है। और ये केस भी इसी तरह के ये है कि आपको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है, ये इसकी कोई 5-7 साइड्स हैं, एंड एवरीवन इज़ कनेक्टेड टू हिम वन बाय वन, सारे उस जल से फैज़याब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज लाइक अ वेरी इनक्रेडिबल स्टोरी मेरे हिसाब में। हुसैन नवाज भी उससे फैज़याब हुए, मतलब वो तो बड़े आराम से हुए जब कह रहे थे ना कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी है। उस वक्त उनका फैज़ वहाँ पे मलिक साहब का वहाँ पे जारी हो चुका था। ये समय ये हुआ था कि ये पनामा लीक्स के अंदर उमर चीमा साहब ने उनको क्वेश्चनर लिख के भेजा। हाँ। तो वन हाइट पार्क है, वो तो एवन फील्ड है ना, ये वन हाइट पार्क था। जब वन हाइट पार्क के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इसको बेचो,
اس کو ہم کیا کریں؟ تو جب بیچا تو تب ملک ریاض صاحب نے دگنی پرائز پہ خریدا. انہوں نے کہا یہ موقع ہے, اس کو وائٹ کر دو. 2007 میں اس نے خریدا تھا نا, 2007 میں. یہ بڑی بعد میں اس میں چینجنگ, اور سب سے جو مہنگے ترین انٹیریئر ڈیزائنر اور وہاں کے ہائر کر کے ہائیڈ پارک 1, ہائیڈ پارک, لندن کے ہائیڈ پارک کے اوپر وہ جگہ ہی اتنی رائل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا, یہ تھوڑی سی ہم اس سٹوری کو اگر آپ مطلب فلو میں لے کے جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک بیریا ٹاؤن کراچی والا سین چل رہا ہے. یہاں پہ سرکاری زمینیں, سرکاری مشینری, سرکاری بندے سارے وہ استعمال ہو کر ایک پرائیویٹ بندے کے لیے یہ سارا دسترخوان بچھا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, ایسے ہی بالکل صحیح ہے. اور دوسری طرف وہ بندہ جا کے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, وہ جگہ خرید رہے ہیں حسین نواز سے. حسین نواز آگے سے آگے پھر ثاقب نثار صاحب اصل پھر آگے ثاقب نثار صاحب. اب اچھا یار, اس میں تو کریڈٹ مل جانتا ہے ثاقب نثار کو. یہ جو شیخ عظمت سعید بھی تھے اس میں, سارے تھے. ایک مطلب یہ تو تھوڑا سا 460 ارب تو نکلوا ہی دیے نا انہوں نے. ہاں جی, ہاں جی, 460 بالکل. یہ بھی نکلوائے نہیں ہے, مطلب کہ انہوں نے لکھوایا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے لکھوایا کہ آپ نے یہ پیسے ہمیں دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سے 20-25 ارب انہوں نے دے دیے تھے, اور باقی یہ ہے جو روٹ ہو کے آیا ہے. اس میں ہم آتے ہیں نا, یہ آ گیا 2018-19 میں آیا یہ کیس. بالکل بالکل. ثاقب نثار صاحب کے عدالت میں آ گیا یہ. پھر ثاقب نثار نہیں تھے اس بینچ میں, یہ تھے شیخ عظمت سعید تھے. ثاقب صاحب تو تھے, ثاقب صاحب اور یہ جسٹس منیب تھے اس میں کہ جی وہاں پہ تو زمینیں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سرکاری زمینیں ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو مل رہی ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو بلا کے چودھری اعتزاز اور میرے خیال علی ظفر ان کے وکیل تھے, سینیٹر, تو یہ پھر ان کا پیچ اپ ہوا ایک, اور یہ طے پایا کہ اس کی جو اراضی کی قیمت لگا کے 460 ارب روپیہ ملک صاحب کی جو کمپنی ہے وہ اس کے عوض اس کو دیں گے. اب 460 میں سے انہوں نے 20-25 ارب جمع کروائے, اور باقی جو ہے وہ ابھی لٹکا ہوا تھا کہ مین وائل خان صاحب آ گئے. یہاں پہ سٹوری میں ایک اور ٹوسٹ آتا ہے. اگلی ایپیسوڈ شروع کر دیں آپ. اچھا جی, اس کہانی میں اب آ گئے عمران خان صاحب, وہ کیسے ہیں؟ اس کہانی کے 3-4 پلاٹ ہیں. اگر آپ اس پہ کل کو کوئی فلم بنانا چاہیں یا سیریز بنانا چاہیں تو میں یہ شور کرتا ہوں, اگر کوئی اور بھی انویسٹر ہو اس فیلڈ میں تو چلے گا کہ دنیا میں, یا آپ کہیں کہ اس ریجن میں جو کرائم اور پالیٹکس پہ سیریز بنتی ہیں اس میں سب سے خوبصورت, سب سے زیادہ اٹریکٹیو یہ سیریز بنے گی. اس میں ٹاپ ہیرارکی ہے آپ کی, لیکن پلیبینز بھی ہیں, پیٹریشنز بھی ہیں, پولیٹیشنز بھی ہیں, پروسٹیٹیوٹس بھی ہیں, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. یعنی یہ بہت ایک سین بنتا ہے. اور پلاٹس میں اس میں ایک خان صاحب, اور یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا یہ نا کہ اس پلاٹ کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ واٹ از کامن بٹوین پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جوڈیشری اینڈ آرمی. سو دا آنسر از ملک ریاض. ہاں یہ اچھا, اب یہ اچھا اس میں 3 میجر, بیریا ٹاؤن کراچی, ہائیڈ پارک اور القادر, یہ 3 ایک ریلیٹڈ ہے, ریلیٹڈ 3 سبجیکٹس ہوں گے اس کے میجر نا. اچھا اب یہ ہائیڈ پارک انہوں نے بیریا ٹاؤن کا ایک یہ ساری شکل بن گئی. اب اس پہ میرا خیال ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. بعد میں بڑے لوگ رول گئے, رولے بنے, پھر کچھ جماعت اسلامی, حافظ نعیم الرحمان نے بھی کچھ پیسے ان کو بڑے پیسے نکلوا کے دیے حافظ صاحب نے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ اگر لیگلی تو میرا خیال ہے یہ نہیں بنتا, اس کا اتنا سٹرونگ کیس نہیں بنے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایررز ڈو ناٹ سیز ٹو بی ایررز ایون اف دے آر ریٹیفائڈ انٹو لا. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ جو غلطیاں ہیں وہ تو ہیں, وہ رہیں گی غلطیاں, وہ غلطیاں رہیں گی. اگر آپ کے پاس ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ آیا تو خان صاحب آپ یہ تو دیکھتے, خان صاحب نے کہا کہ جی وہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ وہ پراسیکیوشن پہ اتنا آیا, پھر پیسے نہیں ملیں گے, سارا کچھ ہوگا. لیکن ایک بنیادی کویسچن یہ ہے کہ آپ کے پیسے وہاں پہ تو لانڈرنگ کے پکڑے گئے ہیں. دن رات آپ یہاں پہ سرمن دیتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے, یہ منی لانڈرنگ ہے, یہ وہ, اور وہ پیسے پھر وہ جو ہوا ہے معاملہ
تو آپ تھوڑا سا کم از کم کسی بندے کو احتجاج ہی کر دیتے, احتیاط ہی کر دیتے, کسی پہ کوئی مطلب کوئی بات ہی کر دیتے خان صاحب آپ. ٹھیک ہے, پھر یہ تو ایک معاملہ ہے, یعنی ان کی مورل سائڈ پہ لوگ توقع کرتے ہیں جیسا. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت افسوس کی بات ہے, یہ انتہائی افسوسناک, یعنی اتنا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے, جو خان صاحب کے چاہنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کیوں ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر آپ اس کے حق میں چاہے جتنے مرضی آرگومنٹ دے لیں, ان کی مسز کا وہ القادر ٹرسٹ, وہ سارا معاملہ, اس کی زمینیں ہوئیں, اب یہ میرا خیال ہے یہ ٹریپ ہوا ہے اس معاملے میں. یعنی یہ کروا لیا گیا اور ادھر سے ان کو وہ گفٹ کروا دیا گیا کہ یار یہ کر دیں تاکہ آپ کل کو ایک ایویڈنس کے طور پر. میں نے جب یہ سٹوری پڑھی, یہ سٹوری نازیحہ نے دی تھی ڈان میں نے جب یہ پڑھی تو میں نے کہا او مائی گاڈ یہ بنے گا. اور میں ایک وٹنس کے طور پر میں نے ایک بڑے اہم بندے کو, بڑے نامور پولیٹیشین کو اس ملک کے, میں نے کہا آپ اس پہ آواز اٹھائیں. کسی نے کوئی نہیں بولا, کوئی نہیں بولا. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں اس وقت بولا. جب یہ سٹوری چھپ گئی, یہ سٹوری ہو گئی, تو کوئی تو بندہ اس ملک میں ہوتا یار اتنا اخلاق کا, کوئی مطلب کوئی بات کرتا. ٹھیک ہے, اس پہ کہ یہ کیوں ہوا, چپ کر کے سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اور جو ہی یہ معاملہ ہوا الٹ, رانا ثناءاللہ نے چک کے ہوئی مطلب کر کے ان کے جی ہے دیکھو ہے کی ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کیس آپ کا بن گیا اور چیزیں آ گئی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے میں جو وہ آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جب تک یہ جو ڈیل ہے, ڈیل یہ سامنے نہیں آتی, اس وقت تک کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. قانونی لحاظ سے, مورلی یہ اچھا نہیں ہوا, یہ دس از واٹ وانٹ ٹو سے. تو لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا معاملہ. اسی سے میں تو آئی ایم اسٹل یعنی شاکڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو ریڈ کہ ملک ریاض صاحب ہر طرح کے ٹرین میں بھاگتے ہیں, وہ چاہے ریت ہو, چاہے گھاس ہو, چاہے فرش ہو. ملک ریاض صاحب نے اپنے چنگل میں سب کوئی بسایا ہوا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ہو از بیونڈ دا شیڈو دیٹ ملک ریاض کاسٹس. اور یہ ایک بالکل فیکٹ ہے. یہ ہمارے کچھ چیزیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ملک ریاض از دا آنسر ٹو دا سسٹم آف دس کنٹری. جو سسٹم ہے نا اس کو جواب ہے ملک ریاض. جس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ ہے نا, سہیل وڑائچ صاحب کے شو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی, سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں جو پہلا ایک دن جیو کے ساتھ تھا ان کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو فائلوں کو آ کے لے کے جانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں ایسا. یہاں پہ انٹرویو ختم ہوا تھا تو کہتا میں پہیہ لگا دیتا ہوں فائل کو. وہ تو سب کے سامنے, سارا کچھ کہتے ہیں سب کے سامنے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا معاملہ یہ بھی ہے, یہ بعد میں ریکارڈنگ بھی آئی تھی وہ ان کی بشرا نہیں وہ ملک ریاض کی صاحبزادی ہیں غالباً. ہاں, بات وہ بشرا بی بی کے بارے میں کر رہی ہیں. اچھا, یہ بھی مجھے ٹریپ لگتی ہے, یہ ریکارڈنگ بھی مجھے ٹریپ لگتی ہے. یعنی میں ایک ریکارڈنگ کروا دوں اور میں بن جاؤں اور میں کہوں علی کے ساتھ یہ کرنا ہے, علی نے مجھ سے یہ کہا ہے, علی نے مجھ سے یہ کہا ہے, تو یہ تو ایک ٹریپ ایز ایویڈنس نہیں استعمال ہو سکتی کیونکہ دو لوگ ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ بھیج دیں اور یہ بھیج دیں, پتہ نہیں مجھے مطلب نہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے. فیکٹ کہ یہ بھی نکلا ہے نا, القادر ٹرسٹ از آلسو این ایویڈنس کہ ان کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ تو تھا, کوئی نہ کوئی رشتہ تھا ان کا آپس میں. جو القادر یونیورسٹی یا بلڈنگ بن گئی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, دیر واز سم سارٹ آف اے ریلیشن شپ, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ جو عمران خان کا بیک یارڈ اور ملک ریاض کا فرنٹ یارڈ, ٹھیک ہے نا, یہ آپس میں مل رہا ہے. آپ کے خیال میں عمران خان کو یہ چیزیں ساری پتہ تھیں اور انہوں نے اس کے بارگیننگ کے طور پر القادر ٹرسٹ کی؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب, اب ویسے عمران خان صاحب نا ڈونیشن کلیکٹ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک ہی نوز کہ ڈیپ ڈاؤن قانونی طور پہ عمران خان صاحب کی بھی ایک ریپوٹیشن ہے کہ وہ پوری دنیا میں ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور ایک فائنسٹ ادارے بنائے ہوئے انہوں نے پاکستان میں, اور سارا اسی طرح لگتا ہے. یہ ریپوٹیشن ہے خان صاحب کی. سملرلی ملک ریاض کی بھی ریپوٹیشن ہے, وہ بھی یہ ریپوٹیشن ہے کہ ہاں ویلفیئر کے کام تو وہ کرتا ہے,
So I think under this shadow کہ both of them have a background of doing welfare, ٹھیک ہے نا, for the public, تو یہ خان صاحب کو یہ لگا کہ یہ نا پل تھرو ہو جائے گا, جو کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ایک سیدھا سوال پکڑ لیتے ہیں لوگ, تو یہ تو تھوڑا سا تھا ٹینٹڈ تھا اس میں. ایسی یہ تو 100% کنفرمڈ ہے, اٹس ناٹ لائک اے سالڈ کیس, اس کے اندر تھوڑے سے ہولز ہیں, اس کے اندر ہولز ہیں. اور یہ تو اڑ جائے گا اوپر جا کر اگر لیٹس سی. ابھی وہ جو جن جج کے سامنے لگا ہے وہ جج صاحب پہلی ہیئرنگ ہے جج صاحب کی ہائی کورٹ میں, ابھی تعینات کیے ہیں انہیں. سوچیں کس لیول سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ معاملہ. تو سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا ہے, سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا ہے. تو وہ اس میں جو بھی آئے بتائیں کہ خان صاحب کو اس معاملے کا پتا تھا, پھر انہوں نے زمین لی. اگر وہ ویسے بھی کہتے تو وہ تو انہوں نے دے دینی تھی, وہ تو انہوں نے دے دینی تھی, وہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ تو انہوں نے ڈونیشن ایک سیپریٹ دی ہے. یہی بات ہے نا. اور دونوں کی وہ ہسٹری بھی ہے, دونوں اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں, تو یہ وہ بات ہے جہاں پہ کلیئر گراؤنڈ مل سکتا ہے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ کلیئر. اس میں نا لیگلی تو وہ میرا خیال ہے یہ جو سارا معاملہ اس ڈیل سے ریلیٹڈ ہے, جو ڈیل کانفیڈنشیل ہے, وہ آئے گی تب پتہ چلے گا. وہ اب پتہ نہیں آ سکتی ہے, کورٹ تو منگوا سکتا ہے. خان صاحب نے تو کل کہا ہے کہ یار آپ کھولیں, انہوں نے تو آپ کھولیں, دیکھیں اس میں کیا ہے, اور صرف میں کیوں. تو وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا. ہاں کہ وہ یہ کھولیں گے, نہیں وہ یہ کھولیں گے, یہ خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شور کہ وہ مطلب نہیں ہونے والا ساری چیزیں. تو اس طرح یہ بہرحال خان صاحب اس معاملے میں باقیوں کی نسبت یا ان کی مسز یا جو بھی ہیں لیسٹ بینیفیشری ہیں. لیسٹ بینیفیشری یعنی وہ اگر 100 کے ہیں تو یہ 5-10 روپے کے 5-4 کے. وہ ڈائریکٹ بھی ہیں, یہ شاید انڈائریکٹ ہیں, یہ شاید انڈائریکٹ ہے. ان کا معاملہ تو یہ ٹرسٹ والا ہے نا, اور ٹرسٹ جہاں پہ سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے. استغفر اللہ. اصل میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کو بینیفٹ ہمیشہ فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوتا, آپ کو سوشل بینیفٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی مسز کا بھی کوئی اس میں کوئی آ گیا ہو معاملہ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہے, بالکل ہے معاملہ. مسز سے وہ تو مطلب کہا جاتا ہے نا کہ وہ انفلوئنس میں ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, کوئی اس طرح کا بھی معاملہ ہے. بٹ مسز نے بھی کافی چیزیں پروو کی ہیں, کافی لوگوں کو غلط پروو کیا ہے بشرا بی بی نے. یعنی شی از ٹیکنگ دا ہارڈ وے, یعنی یہ بہت مشکل روٹ ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے, اور بالکل ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں, کہیں پہ بھی کوئی کریک نظر نہیں آیا ابھی تک جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ بھی ایک ہے ان کا. ویسے وہ ساتھ کھڑی ہیں اور صحیح, یعنی برابر کے ساتھ کھڑی ہیں. ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یار کوئی دیر از سم, کوئی شیکینس نہیں ہے. بڑا وہ یعنی جب بھی عدالت میں آئی ہیں وہ اپنے کپڑے, اپنا بیگ وغیرہ سب, کبھی بھی ان کو پتا تھا کہ اریسٹ ہوا جا سکتا ہے. تو اور یہ ایک بڑی, ویسے آپ دیکھیں کہ جب بھٹو کا معاملہ تھا تو نصرت واز دیئر, اور جب میاں صاحب کا معاملہ تھا تو کلثوم واز دیئر, اور اب جب ان کا معاملہ ہے تو بشرا از دیئر. اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ یا ہم بیویوں کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا if you are a Greek you would probably know that even gods had problems with their wives. If you are a Greek you would probably know that even gods had problems with their wives. لیکن اس معاملے میں یہ بالکل پازیٹیولی کام جا رہا ہے, بالکل یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ بشرا بی بی ان دا بگننگ, بٹ ایز یہ جس طرح کیسز فارورڈ ہو رہے ہیں, جس طرح یہ چل رہا سارا معاملہ, بٹ ان پہ بڑا, ان کو ویسے بڑا ان کو پریشرائز کیا گیا ہوگا یا کوئی بڑے ٹیکٹکس استعمال ہوئے.